بھی میری پرسوں ترسوں ملاقات ہوئی، میں سیالکوٹ میں گیا، ایک ہوٹل میں اسٹے تھا، تو ساتھ میں ہی نا ایک صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، وہ BBC کے نمائندے رہے ہیں، بڑی بڑی چیزوں سے ملاقات ہو جاتی ہے ہماری۔ ایم اے اردو میں بھی کیا ہوا ہے، اور لندن سے بھی انہوں نے کوئی خاص چیز میں ماسٹر کیا ہوا تھا، بھی میں ان کا بھول گیا۔ ایتھیزم پہ بھی بڑی مہارت ان کو۔ تو ایک دن مجھے اپنے کلاس کا واقعہ بتانے لگے، میری بڑی گپ شپ ہوئی ان سے۔ اچھا، انہوں نے کہا میں آپ کے روم میں آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ مجھے جب ان کی کوالیفیکیشن پتہ چلی، میں نے کہا میں آؤں گا آپ کے روم میں آپ سے ملاقات کے لیے، آپ نہ تشریف لائیں، میں آؤں گا۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں آپ کے خود سے جانے میں۔ ایک تو یہ کہ آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں، بھائی آپ کی کوالیفیکیشن ایسی ہے کہ ہمیں بھی تو سیکھنا چاہیے نا، ہم بھی محتاج ہیں، آپ کو جو اللہ نے علم دیا وہ نالج ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم آپ سے سیکھیں گے۔ یہ احتیاج، کیوں آدمی فنٹر بنے ہر جگہ کہ سب کچھ مجھے ہی آتا ہے، آپ آؤ ملنے کے لیے۔ اگلے کی تواضع ہے کہ وہ ہمیں رسپیکٹ دے رہا ہے کہ مفتی صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، تو ہمیں چاہیے اس کی تواضع کی قدر کریں۔ ہم یہ کہیں کہ جی آپ کی کوالیفیکیشن ایسی ہے کہ ہمیں تو خود ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے پڑھے، تو ہم آپ کے پاس ملنے کے لیے آئیں گے۔ ایک تو وجہ یہ۔ دوسری وجہ بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ آپ کے کام کا نہیں ہے، تو آپ کے لیے اس کو بھگانا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کے لیے اس کو بھگانا، اسے میں کیسے کہوں گا اب تشریف لے جائیں، میرا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور آپ کا بھی، آپ کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، میرا تو ہو رہا ہے۔ وہ تو کہا نا، اگلا ہے بھی کہ نہیں ہے ہمیں کیا پتہ۔ اس لیے خود چلے جاؤ، جب اندازہ ہو کہ یہ بندہ کام کا نہیں ہے، پتلی گلی سے نکل کے، بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے کہیں جانا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسرا آپ سے ملنے کے لیے آئے، تو اس کو پھر بھگانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اب آپ تشریف لے جائیں۔ بعض دفعہ آدمی چائے کا پوچھتا ہے کہ چائے پیئیں گے، یہ سوچ کے پوچھتا ہے، وہ کہے گا ارے نہیں بس میں چلتا ہوں، لیکن وہ بیٹھ جاتے ہیں ہاں پیوں گا۔ پھر اس کے بعد آدمی پوچھتا ہے کھانا کھائیں گے، آدمی یہ سوچ کے پوچھتا ہے، وہ کہے نہیں بھائی میں تو جا رہا ہوں، کہ ہاں میں کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا، آپ غیر اخلاقی حرکت ہے اگلے کو بھگانا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ خود ملنے کے لیے چلے جاؤ۔ خیر میں ان سے ملا، وہ بڑے کام کے آدمی نکلے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا، لندن میں پروفیسر صاحب تھے اور ایک مجلس لگی ہوئی تھی، تو محفل میں مجلس میں گورے ڈیبیٹ کر رہے تھے۔ گوروں کی انہوں نے ایک چیز میں بڑی تعریف کی کہ وہ فارمل چیزوں کو بھی انفارمل لیتے ہیں۔ ان کے ہاں ایجوکیشن کا طریقہ بالکل نیچرل ہے، ہر ایک کو رائے کی اظہار کی آزادی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ جب اختلاف کرتے ہیں نا کسی سے، سامنے والا غصے میں پاگل ہو کے منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دیتا ہے، دلیل ہو نہ ہو ایسے آتا ہے جیسے پتہ مار دے گا آپ کو۔ اگر آپ PTI کے ہیں، JUI پر اعتراض کریں تو JUI کا نیچے کا کوئی عام بندہ ہوگا وہ منہ سے جھاگ نکالنا شروع کر دے گا مارنے۔ اگر آپ JUI کے ہیں، PTI پہ اعتراض کریں تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تحمل سے بات سننا، آرام سے اطمینان سے دلائل کا تجزیہ کرنا، غور و فکر کرنا، نیوٹرل ہو کے سوچنا، یہ چیز مارکیٹ سے شارٹ، یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ اور ایجوکیشن میں بھی ایسے ہی ہے، تھوپو بس، اللہ ماشاء اللہ اچھے ادارے بھی ہیں الحمدللہ، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا گوروں میں ایک اچھی بات کیا تھی، یونیورسٹیوں میں پڑھے وہاں کے، کہ وہ ہر بات کو نیوٹرل ہو کے سنتے ہیں، موقع دیتے ہیں ہر ایک کو کہ جو آپ کے دل میں آپ بولیں۔ تو بات ایتھیزم پہ چلنا شروع ہو گئی، ڈاروین کے نظریے پر۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ سر میں یہ نظریہ نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ ایک دلیل تو انہوں نے دی جو بڑی ٹیکنیکل قسم کی دلیل تھی، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک سادہ سی دلیل جو انہوں نے دی کہ بھئی یہ نظریہ 250 سال تک نظریہ ہی ہے۔ 250 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی تھیوری کو ثابت کرنے میں، اب تک ثابت کیوں نہیں ہوا؟ یہ 250 سال سے سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں۔ یہ میں اپنے، ہمارا تو اسٹائل گھاس پھوس والا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، 250 سال سے سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں، اب تک اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ تو کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 250 سال بہت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اب میں اپنے انداز میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے کیس کیا کہ انہوں نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں، جج نے کہا گواہ لے کر آؤ۔ 250 سال گزر گئے، مجھے گواہ
نہ مجھے ملا نہ میرے بچوں کو نہ میرے بچوں کو. تو جج کہے گا بھائی دفعہ ہو یہاں سے, کیس خارج کرو. 1 سال ہوتا ہے, 2 سال ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں بھائی جو 2 گواہ تھے, وسیم بھائی تھے, ایک ستار بھائی تھے, آج کل ایک ریوڑ گئے ہوئے ہیں, ایک عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, چلو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہم انتظار کر لیتے ہیں, ویٹ کر لیتے ہیں, آ جائیں گے. اچھا وہ بیمار ہو گئے عمرے سے آ کے, او ہو لمبی بیماری ہو گئی, کووڈ کی وجہ سے کوارنٹائن میں چلے گئے, چلو 15 دن اور ویٹ کر لیتے ہیں. اور کووڈ نکلا ان کو, چلو 15 دن اور ویٹ کر لیتے ہیں. اچھا ویکسین لگوا رہے ہیں, چلو 1 مہینہ اور ویٹ کر لیتے ہیں. اب ان کی نانی کا انتقال ہو گیا, چلو 2 مہینے اور ویٹ کر لیتے ہیں. ایک دن جج بھی ہاتھ جوڑ کے کہے گا بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے, تیرے پاس نہ کوئی وسیم گواہ ہے اور نہ کوئی ستار, تو ٹوپیاں کرا رہا ہے. تو 250 سال کسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. اب تک یہ ثابت ہوا نہیں, ایک تھیوری ہے بس, امکان کے درجے میں بھی ممکن ہے. بات قرآن ہی کی صحیح ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود سے کیسے بن گئے بھائی, آنکھ ناک کان دل دماغ جگر یہ ساری چیزیں بن گئیں. پھر مرد الگ بنا, عورت الگ بنی, بن کے ایک ہی چیز بن کے آ جاتے نا. ایوالو ہوتے ہوتے ایک چیز آ جاتی نا مارکیٹ میں. 2 الگ الگ جنس وجود میں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. ایوالو خود بخود ہو رہا ہے چیزیں, اور ایوالو ایسے ہو رہی ہیں کہ نر الگ بن رہا ہے اور مادہ الگ, اور دونوں کی اٹریکشن, دونوں کا ملاپ, اس ملاپ کے نتیجے میں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. ادھر پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ کوئی ہے ذات جو یہ سارے کام کرنے والا ہے.